آج رمضان کا آخری دن ہے۔ اور اس کے بعد ایک سال کے بعد جس کو اللہ زندگی دے گا وہ رمضان کی ان بابرکت ساعتوں سے فائدہ اٹھائے گا۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دن تو سارے ایک جیسے ہوتے ہیں، سورج نکلتا ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے، رات آتی ہے، پھر اس کے بعد سفیدی ظاہر ہو جاتی ہے۔ لیکن انسانوں کے رویے اور انسانوں کے عمل وہ اس بات کو طے کرتے ہیں کہ اس دن اور رات کے تسلسل میں اس کے دل کے اندر روشنیاں ہیں یا تاریکیاں ہیں۔ یہ جو انسان کے دل کی روشنی اور تاریکی ہے، اصل اندھیرا اور اجالا یہ ہے۔ باقی تو آنکھ کا دیکھنا ہے جو کیفیت کے ساتھ بدل جاتا، جس کو مصنوعی طور پر بھی بدلا جا سکتا ہے۔ مثلا رات کی تاریکی آ گئی، آپ نے لائٹس کو جلا لیا، روشنی ہو گئی۔ دن کا اجالا ہوا، آپ نے اپنے کمرے کے پردے آگے کیے، دروازہ بند کیا، آنکھ لگانا چاہتے ہیں، آپ کو ماحول میں اثر آ گیا۔ لیکن یہ جو ہے نا جی، اس کو مصنوعی طور پر بدلا نہیں جا سکتا۔ اس کے اندر حقیقت ہے، اور حقیقت وہ ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، بندہ اپنے آپ کو سب سے بہتر جانتا ہے، اس کی کیفیت، اس کی صورتحال، اس کے معاملات۔ اس لیے عزیز بھائیو، دلوں کو روشن رکھنا اور دلوں کو اندھیروں سے بچا لینا، یہی کامیابی ہے۔ ہاں ایسا ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی کے سفر میں بہت ساری اونچ نیچ آتی ہیں۔ زندگی مد و جزر کا نام ہے۔ اگر سمندر کی لہروں میں مد و جزر نہ ہو تو زمین پر رہنا مشکل ہو جائے۔ یہ مد و جزر، یہ زندگی کی دلیل ہے۔ کبھی اچھائی ہوگی، کبھی برائی ہوگی، کبھی نیکی ہوگی، کبھی گناہ ہوگا، کبھی ٹھیک ہوگا، کبھی غلط ہوگا۔ یہ انسان کی زندگی کے مد و جزر ہے۔ لیکن اگر انسان اس کیفیت میں آ جائے کہ مسلسل وہ گناہوں میں ایک جیسا چل رہا ہے، تو پھر یہ بات ذہن میں رکھیے گا، اس کے دل کی بدبو سے پورے معاشرے ہلاک ہو سکتے ہیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ بندوں کو امید دلاتے ہیں، بندوں کے دلوں میں ایمان اور امید کی روشنی پیدا کرتے ہیں، اور ان سے یہ بات کہتے ہیں چلو یہ زندگی کا حصہ ہے، تم سے کچھ ہو گیا، اب تم ہمارے پاس آؤ گے، ہم تمہیں معاف کر دیں گے۔ میرے بھائیوں، وقت اور حالات سے فائدہ اٹھانا، حقیقت بات یہ ہے، یہ بات بڑی قابل غور ہے
پورا مہینہ گزر گیا، پورے مہینے کے اندر دل میں احساس پیدا نہیں ہوا روزہ کیا ہے، روزے کی حقیقت کیا ہے، اللہ کے ساتھ تعلق کیا ہے، اللہ کی محبت کیا ہے، کس طرح سے چلا جائے گا، کس طرح سے رکا جائے گا، کیسے آگے بڑھا جائے گا، نہیں ہوا احساس، کوئی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے میرے نبی میرے بندوں سے کہہ دو، الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، وہ جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے، جنہوں نے غلطیوں کا ارتکاب کیا ہے، جنہوں نے اپنے معاملات کو درست نہیں رکھا، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ بھی میری رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ آپ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کی اپنے بندے سے محبت ہے۔ وہ کہتا ہے اچھا تو نے مجھے فراموش کر دیا، تو مجھے بھول گیا، مجھ سے دور چلا گیا، تیرے معاملات خراب ہو گئے، میں تجھے تب بھی کہتا ہوں لا تقنطوا من رحمت اللہ، تو نے میری رحمت سے پھر بھی مایوس نہیں ہونا۔ ان اللہ لا یغفر الذنوب جمیعا، تو ایک ہے، اگر سارے ہی تیرے جیسے ہو جائیں اور میرے سامنے آگے کھڑے ہو جائیں میں سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ تو ایک ہے، اگر سارے تیرے جیسے ہو جائیں، سارے ہی بگڑ جائیں، پھر احساس لے کے میرے پاس آ جائیں اور پھر مجھ سے یہ کہہ دیں کہ ہمیں معاف کر دے، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں سب کو معاف کر سکتا ہوں۔ انہ هو الغفور الرحیم، کیونکہ وہ تو ہے ہی بخشنے والا اور رحم کرنے والا، وہ بخشنا بھی چاہتا ہے، وہ رحم بھی کرنا چاہتا ہے۔ بس بندہ تھوڑی دیر کے لیے رک کے اس کی طرف آئے تو صحیح، اس کی طرف چل کے آئے تو صحیح، کوئی اس کے ساتھ سودا کرے تو صحیح، کوئی اس کے ساتھ اپنے معاملات کو ٹھیک کرے تو صحیح۔ میرے بھائیوں، حقیقت بات یہ ہے بندہ اپنے مستقبل کے بارے میں بڑا فکر مند ہوتا۔ یہ دنیا میں جنگی حالات ہیں، کیفیات بدلی ہوئی ہیں، ہر بندہ ایک انسرٹینٹی محسوس کر رہا ہے، اسے نہیں سمجھ آ رہی کہ آگے حالات کیا ہوں گے۔ کوئی کہتا ہے دنیا کا نیا نظام آ رہا ہے، جائیے کل بی بی سی کو کھول کے دیکھیے، کل کا بی بی سی، وہ کہتے ہیں ایران جنگ دنیا کے ایک نئے نظام کی بنیاد بن رہی ہے۔ کوئی کہتا ہے ڈالر گرنے والا ہے، کوئی کہتا ہے کسی اور ملک کو عروج ملنے والا ہے۔ ہر بندہ پریشان ہے اپنے مستقبل کے حالات سے، مستقبل کی کیفیات سے، لہذا لوگ اپنے کاروباروں میں محتاط ہو گئے ہیں، اپنے لین دین میں محتاط ہو گئے ہیں۔ کئی لوگوں نے اپنے معاملات کو محدود کر لیا ہے کہ چلو دیکھتے ہیں، دنیا کی سٹاک ایکسچینج گر رہی ہیں، چلو دیکھتے ہیں آگے چل کے کیا بنتا۔ میرے بھائیوں، یہ تو وہ ہے جو ایک ایسٹیمیٹڈ کیفیت ہے، کیلکولیٹڈ نہیں ہے کہ بندہ پورا حساب کتاب کر کے کہ ایسا ہو جائے گا۔ محسوسات ہیں، تجزیے ہیں، تبصرے ہیں، اس کے اوپر لوگ رک کے کھڑے ہو گئے ہیں۔ لیکن اللہ کی طرف جانا ہے، اس سے ملاقات ہونی ہے، اس کے سامنے میرے معاملات کا حساب ہونا ہے،
میری ایک ایک کیفیت کو پرکھا جانا ہے، میرے ایک ایک معاملے کو دیکھا جانا ہے، یہ تو میرے بھائیوں اگر یہاں بیٹھے ہیں تو ایمان اور یقین کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ ایسا ہوگا۔ لہذا وہ یہ بات کہتا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، او لوگو تم دنیا دیکھ کے اپنے معاملات بدل لیتے ہو، رب کا سوچ کے اپنے آپ کو کیوں نہیں بدلتے؟ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، آؤ اب تو اپنے رب کی طرف رجوع کر لو، آؤ اب تو اپنے رب کے ساتھ معاملات کو ٹھیک کر لو، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، لوگو آؤ اپنے رب کی طرف، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے لیے مطیع اور فرما بردار ہو جاؤ، مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اس سے پہلے کہ وہ عذاب آ جائے کہ جس میں کوئی تمہاری مدد ہی نہ کر سکے۔ میرے بھائیوں، دنیا بدل جائے گی، یہ یاد رکھیے گا۔ جو آج نظر آ رہا ہے وہ کل نہیں ہے، حالات تبدیل ہو جائیں گے، بالکل دنیا کا منظرنامہ تبدیل ہونے کو ہے، لیکن اب سوچنا یہ ہے کہ منظرنامہ تبدیل جو ہوگا اس میں ہم کہاں کھڑے ہوں گے؟ میرے بھائیوں، یہ رمضان کا اختتام ہے، یہ اللہ رب العزت کے ساتھ رشتے میں، ناطے میں، تعلق میں، محبت میں آگے بڑھ جانے کا ایک سلسلہ تھا۔ ہم نے اللہ رب العزت کے ساتھ اپنے معاملات کو درست کرنا تھا۔ وہ ہم سے یہ کہتا ہے اس سے پہلے کہ حالات بڑے خراب ہو جائیں، میں تم سے کہتا ہوں تم میری طرف آ جاؤ۔ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ لوگ مصیبتوں میں پڑ جائیں، مشکلات میں آ جائیں، عذاب میں گھیر لیے جائیں، دنیا اور آخرت کا عذاب، اور پھر کوئی مدد بھی نہ کر سکے، ہم تم سے یہ کہتے ہیں وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اپنے رب کی طرف آ جاؤ، وَأَسْلِمُوا لَهُ، اور اس کے سامنے سرنڈر کر دو۔ یہی کہتا نا ٹرمپ کہ مجھے غیر مشروع سرنڈر چاہیے۔ ٹرمپ کی کیا اوقات ہے وہ کسی کو غیر مشروط سرنڈر کے اوپر تیار کر سکے، لیکن میرے بھائیوں اگر ہم اپنے رب کے سامنے غیر مشروط سرنڈر کر گئے تو پھر اس بات کو یاد رکھیے گا، مستقبل آپ کا، یہ حکمرانوں کے لیے بھی ہے اور یہ عوام کے لیے بھی ہے، یہ سب کے لیے ہے۔ جہاں پہ کوئی ہے وہ وہاں پہ اپنے رب کے لیے سرنڈر کر دے۔ وَاتَّبِعُوا أَحْسَنَ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ، اور لوگوں جو تمہارے رب کی طرف سے شاندار، بہترین، زبردست جو لفظ آپ استعمال کر سکتے ہیں، جو تمہارے لیے زندگی کا اصول اور ضابطہ نازل کر دیا گیا ہے، وَاتَّبِعُوا، اس کے پیچھے چل پڑو۔ من قبل ان یاتیکم العذاب، اس سے پہلے کہ اچانک تمہارے اوپر عذاب آ جائے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں شعور بھی نہ ہو سکے، تمہیں محسوس بھی نہ ہو، تمہیں پتہ بھی نہ چلے کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا۔ میرے بھائیوں یہاں پر دو باتیں ہیں۔ ایک، اللہ کہتے ہیں اگر اس عذاب سے بچنا ہے جس میں کوئی تمہاری مدد نہ کر سکے،
تو پھر تمہیں اپنے اللہ کی طرف آنا بھی ہے اور اس کے سامنے سرنڈر بھی کرنا. اور اگر تم چاہتے ہو کہ کسی اچانک آفت سے محفوظ کر دیے جاؤ، پھر اس راہ پر چلنا ہے جو میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے. اس راہ پر چلو جو میں نے تمہارے لیے نازل کی ہے. ان تقولا نفس یا حسرتا، اس سے پہلے کہ کوئی پھر کھڑا ہو کہ یہ کہے ہائے میں تو مارا گیا، الا ما فرطت فی جنب اللہ، وہ کوتاہیاں جو میں نے اپنے رب کے حق میں کی تھی ان کوتاہیوں کی وجہ سے. اس سے پہلے کہ کوئی یہ کہے ہائے افسوس اور میں تو مارا گیا، میں نے اپنے رب کے بارے میں کوتاہیاں کی اور آج میں خسارہ پانے والوں میں شامل ہو گیا. او تقولا، یا پھر وہ یہ کہے لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، اگر میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا تو میں بھی متقی ہو جاتا. یہی ہے نا، کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. یہی ہے نا، رمضان کا آخری لمحہ ہے، ہم نے اپنے اللہ سے تقوی لینا تھا. اللہ کہتے ہیں او تقول لو ان اللہ ہدانی، یہ کہتا ہے کاش میرا رب مجھے ہدایت دے دیتا، لکنت من المتقین، تو میں بھی متقی ہو جاتا. میرے بھائیوں بتائیے کہ کیا اللہ نے مجھے اور آپ کو موقع نہیں دیا؟ کیا مجھے اور آپ کو مہلت نہیں دی؟ کیا مجھے اور آپ کو سمجھ نہیں دی؟ کیا ہم کھلی آنکھوں سے ایک ایک معاملے کو نہیں دیکھ رہے؟ کیا ہم ہر چیز میں اس وقت بڑی کیلکولیشن نہیں کر رہے؟ آپ دیکھیے نا، ایسے 2 سالوں کے اندر گولڈ کے ریٹ میں ایک جمپ آیا. کیوں؟ کہتے ہیں کہ لوگ بڑے سیانے ہیں، لوگوں کو ڈاؤٹ ہے کہ ڈالر کسی وقت بھی گر سکتا، لہذا اپنا سرمایہ محفوظ کرو، اپنے سرمایہ کو بچاؤ. میرے بھائیوں ڈالر نے کب گرنا ہے نہیں پتا، لیکن زندگی کا یہ چراغ نے کب گل ہو جانا ہے اس کے بارے میں کس نے سوچنا. او تقول حین تری العذاب، یا پھر اللہ کہتے ہیں یا پھر وہ وقت آ جائے جب وہ اللہ کے عذاب کو دیکھے اور پھر وہ یہ بات کہے او تقول حین تری العذاب لو ان لی کرۃ فاکون من المحسنین. ہائے ایک دفعہ مجھے واپس جانے کا موقع مل جائے، میں بڑا نیک ہو کے ہوں. جب عذاب کو دیکھے گا وہ کہے گا کاش مجھے واپس ماضی میں جانے کا موقع مل جائے اور میں پھر وہ غلطیاں نہ کروں، وہ جرائم نہ کروں جن کی وجہ سے آج یہ تباہی اور بربادی میرا مقدر بنی. میرے بھائیوں آئیں، سوچیں، دیکھیں، غور کریں. اللہ کہتے ہیں یوں باتیں کرتا ہے بل قد جاءت کا آیاتی، اور تو یہ کہتا ہے کاش مجھے میرا رب ہدایت دے دیتا. تو یہ کہتا ہے کاش مجھے واپس جانے کا موقع مل جائے. تو یہ کہتا ہے کاش میں نے اپنے رب کے بارے میں غلط راستے اختیار نہ کیا تھے. بلا، یاد رکھ، قد جاءت کا آیاتی، تیرے پاس میری آیات آئی تھیں، فکذبتا، تو نے انکار کر دیا تھا. واستکبرتا، اور تو بڑے تکبر کے ساتھ کھڑا ہو گیا تھا. وکنت من الکافرین، اور تو نے تو کافروں والی روش اختیار کر لی تھی.
بلا، اللہ کہتے ہیں یہ سارا کچھ ہوا تھا. قد جات کا آیاتی، تیرے پاس میری نشانیاں آئی تھیں. فکذبت بہا، تو نے ان کو جٹلا دیا تھا. واستکبرت، اور تو اپنے آپ کو بڑا بنا کے میرے باتوں کے مد مقابل سامنے آ گیا تھا. وکنت من الکافرین، اور تو نے مکمل انکار کر دیا تھا. تو کہتا تھا نہیں نہیں میں زیادہ بہتر جانتا ہوں. اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا عَلَى اللَّهِ وُجُوهُهُمْ مَسْوَدَّةٌ، اللہ کہتے ہیں وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور پھر قیامت کے دن بھی تو کچھ ہوگا نا. تَرَى الَّذِينَ كَذَبُوا، جب وہ دیکھیں گے جنہوں نے انکار کیا ہے، عَلَى اللَّهِ، اللہ پر، وُجُوهُهُمْ مَسْوَدَّةٌ، ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے. ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں. آج بڑی فکر ہے، لوگ بڑے بڑے کام کرواتے ہیں چہرے کے حسن کو نکھارنے کے لیے. عید کی تیاریاں چل رہی ہیں، کیا مرد و خواتین آج پارلرز کے اندر بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہے. میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ یہ بات کہتے ہیں یہ تو دنیا ہے، اس دن بہت سارے چہروں کو ہم سیاہ کر دیں گے. الیس فی جہنم مثوی للمتکبرین، اور یاد رکھنا تکبر کرنے والوں کا ٹھکانہ جہنم کے علاوہ اور کوئی نہیں. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، ہاں جنہوں نے تقوی اختیار کر لیا، جنہوں نے رمضان کی منزل کو پا لیا، جنہوں نے روزوں کے مقصد کو حاصل کر لیا. وَيُنَجِّ اللَّهُ الَّذِينَ اتَّقَوْا، پھر اللہ تعالیٰ وہ جو تقوی اختیار کرنے والے ہیں ان کو نجات دے گا. بِمَفَازَتِهِمْ، ان کی کامیابی کی وجہ سے یہ کامیاب ہو گئے. لا یمسہم السوء، اب انہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچے گی. ولا ہم یحزنون، یہ کبھی غمزدہ نہیں ہوں گے. نہ کبھی تکلیف آئے گی نہ کبھی غم آئیں گے. اللہ خالق کل شیء، اور لوگوں ہر چیز کا خالق تو تمہارا رب ہے. وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ وَكِيلٌ، اور وہ ہر چیز کا خوب نگہبان ہے. لَهُ مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی چابیاں تو تمہارے رب کے پاس ہیں. واللہ یقین جانیے انسان سمجھتے تھے اختیار ہمارے پاس ہے. یہ قطر کی ایک گیس فیلڈ پر حملہ ہوا ہے، کہتے ہیں 17% پروڈکشن اگلے 5 سال کم رہے گی، $20 ارب سالانہ ان کو نقصان ہوگا. تم نے تو اپنی دنیا بڑی شاندار بنائی تھی، بڑی بہترین تھی. اور میرے بھائیوں میں تو یہ بات کہتا ہوں، واللہ یقین جانیے آپ میری بات کو سیکنڈ کریں گے، ساری دنیا غزہ کے بچوں کی چیخوں پر خاموش تھی. غزہ کی ماؤں کے بلکنے پر ساری دنیا اپنے آپ کو سمجھنے اور سوچنے پر تیار نہیں کر رہی تھی. وہ لوگ بھوک میں تھے، افلاس میں تھے، مجبوریوں میں تھے، بے کسیوں میں تھے، لاچارگیوں میں تھے، اور دنیا کہتی تھی یہ ان کا مسئلہ ہے ہمارا نہیں ہے. آج ساری دنیا کے لوگوں پر خوف کے بادل منڈلا رہے ہیں کہ نہیں منڈلا رہے؟ پوچھے نا یورپ سے ذرا کہ اگر تمہاری LNG بند ہو جائے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا. پوچھے نا ذرا ان عربوں سے، اگر تمہارے
تیل اور گیس کے راستوں پر بندش آ جائے تو تمہارے ساتھ کیا ہوگا؟ پوچھیں ذرا ان سب سے، واللہ لوگ نہیں ہلے۔ غزہ کے لوگوں کی کیفیت پر اللہ نے ساری دنیا ہلا کے رکھ دی۔ اللہ کہتے ہیں لہو مقالید السماوات والارض، چابیاں تو اس کے پاس ہیں زمینوں کی اور آسمانوں کی۔ والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، اور پتہ ہے خسارے میں جانے والے کون ہیں؟ والذین کفروا بآیات اللہ، جو اللہ کی آیات کا انکار کرنے والے، یہ خسارے میں پڑیں گے۔ قل ان سے کہیے کیا، فغیر اللہ، تم اللہ کے علاوہ، اللہ کے غیروں کے ساتھ تأمرونی، مجھے کہتے ہو کہ میں چلوں، مجھے حکم کرتے ہو؟ کیا تم مجھے اس بات کا حکم کرتے ہو کہ میں اللہ کے غیروں کی مان لوں، میں ان کی پرستش کروں؟ ایھا الجاہلون، اور تم تو جہالت میں ہو، تم کہتے ہو کہ میں اللہ کے علاوہ اوروں کو پوجوں، اوروں کے ساتھ چلوں، ان کو سجدے کروں، ان کے سامنے جھکوں؟ اور سنو ایھا الجاہلون، ہم کہتے ہیں تم جاہل ہو۔ وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ، اے نبی ہم نے آپ کی طرف وحی کر دی ہے، وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، اور آپ سے پہلوں کی طرف بھی ہم نے یہی وحی کی تھی، لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، اگر اللہ کے ساتھ شرک کیا گیا تو سارے عمل برباد ہو جائیں، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور خسارہ پانے والوں میں شامل کر دیے جاؤ گے۔ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ، ایک اللہ ہے، اس کے ساتھ بندگی والا رشتہ رکھنا ہے، وَقُم مِّنَ الشَّاكِرِينَ، اور اس کے شکر گزار بننا ہے۔ مَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، اور لوگو تم اپنے رب کی قدر ویسے کیوں نہیں کرتے جیسے تمہارے رب کی قدر کی جانی چاہیے۔ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا، اور زمین تو ساری اس کی ہے، قبضتہ، اس کے قبضے میں ہے۔ تم چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے مالک مان کے اپنے آپ کو اتنا بڑا سمجھتے ہو؟ سنو، زمین ساری کی ساری اس کی ہے، اس کے قبضے میں ہے، اور یوم القیامت، قیامت کے دن، والسماوات مطویات بیمینی، وہ آسمانوں کو اپنے دائیں ہاتھ میں لپیٹ لے گا۔ اتنا بڑا آسمان، پھر اس کے اوپر، پھر اس کے اوپر 7 آسمان وہ اپنے دائیں ہاتھ کی مٹھی میں لپیٹ لے گا۔ اتنا بڑا خالق اور مالک، سبحانہ وتعالی عما یشرکون، جن کو تم رب کے مد مقابل لے کے آتے ہو وہ تو ان سے بہت زیادہ پاک ہے۔ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، لوگوں سور میں پھونک مار دی جائے گی، فَصَعِقَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَمَن فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَن شَاءَ اللَّهُ، پھر جو آسمانوں اور زمین میں ہے وہ سب کا سب مدہوش ہو کے گر جائے گا۔ ثم نفخ فیہ اخری، پھر اس کے بعد دوبارہ پھونک ماری جائے گی، فاذا ہم قیام ینظرون، پھر اس دن وہ اٹھ کے کھڑے ہو جائیں گے۔ واشرقت الارض بنور ربها، پھر یہ زمین تمہارے رب کے نور کے ساتھ روشن ہو جائے گی۔ ووضع الکتاب، اور حساب کی کتاب لا کے رکھ دی جائے گی۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں پھر اس دن نبی پوری پوری گواہی دیں گے، پھر ہم لوگوں کے درمیان فیصلے کر دیں گے، وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے ہم تم سے یہ کہتے ہیں، وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّا عَمِلَتْ،
ہر نفس کو اس کے عمل کا پورا پورا بدلہ دیا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ رمضان ہے، آخری لمحات ہیں، تقوی منزل ہے، سفر یہ ہے، سوچنا اس پر ہے، غور اس پر کرنا ہے۔ میں بس یہ بات کہوں گا، ضرور سوچئے گا، ضرور غور کیجئے گا، ضرور تدبر کیجئے گا، ضرور سوچئے گا کہ کیا کیا میں نہیں کر سکا۔ یہ جو آخری 4-5 گھنٹے ہیں نا، پھر یہ 4-5 گھنٹے اپنے رب کو دے رہے ہیں۔ ہوتا نا بس اوقات بندہ کسی کام کے بالکل اختتام پہ جاتا ہے، سوچتا ہے نہیں یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے، یہ بھی رہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں، آئے آج ان لمحات کے اندر، کل تو تھا نا چاند نظر آئے گا نہیں آئے گا، عید ہوگی نہیں ہوگی، میرے بھائیوں آج تو کنفرم ہے۔ آج بالکل اختتام ہے، یقین ہے سب کو کہ آج معاملہ لپٹ جائے گا۔ میں آپ سے یہ بات کہوں گا میرے بھائیوں، جاتے ہوئے ان لمحات کے اندر جو جو نہیں کر سکے وہ کر جائیں۔ واللہ یقین جانے، نہیں غور کر سکے اپنے ماضی پر، نہیں غور کر سکے اپنے معاملات پر، نہیں غور کر سکے اپنے کیفیات پر، تھوڑا سا غور کر لیں۔ اللہ تعالیٰ تو یہی کہتے ہیں نا کہ وہ میرے بندے جنہوں نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، ان سے کہنا مایوس نہیں ہونا، میں تم سب کو بخش سکتا ہوں۔ ایک لمحہ چاہیے، 30 روزے نہیں درکار تھے، ایک لمحہ درکار تھا۔ ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ساتھ اپنے رب کے ساتھ، ایک لمحہ، ایک گھڑی، ایک ساتھ اپنے رب کے ساتھ۔ وہ ایک ساتھ جو رب کے ساتھ ہے میرے بھائیوں، وہ سارے 30 دن بنا دے گی۔ ہر چیز کے اندر میں آپ سے کہوں گا، دنیا 2 چیزوں کے ساتھ ہے، ایک آپ کی اس کیفیت کے ساتھ اور ایک آپ کے ہاتھ کے پیر کے عمل کے ساتھ۔ دونوں کو درست رکھنا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہوں گا، وہ ایک لمحہ جو درکار ہے ان آخری 3-4 گھنٹوں میں، وہ ایک لمحہ ضرور نکالیں۔ یہ 1:15 ہو گیا نا، 1:20، اور اس کے بعد 6 بجے، یہی 4-5 گھنٹے کی بات ہے بس۔ میرے بھائیوں، ان میں ایک لمحہ درکار ہے، ایک لمحہ۔ پھر اس کے بعد اپنے گھر پر غور کریں، دیکھیں، تدبر کریں، رب کی نعمتوں پر غور کریں اور اللہ کے شکر والے معاملے کی طرف آ جائیں۔ یا اللہ تو نے یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، یہ بھی دیا، اتنا کچھ دیا، یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں، ماضی میں نہیں کر سکا اب کرتا ہوں۔ میرے بھائیوں، اپنے مال کی اصلاح کریں، اپنے مال کی اصلاح کریں۔ حقیقت بات ہے، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں یہ بات کہتے ہیں، لوگوں جو ہم نے تمہیں حلال دیا ہے اور جو پاکیزہ دیا ہے اس میں سے کھانا، وگرنہ تم شیطان کے راستے پر چلو گے، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک اللہ نے کہا میرے دین میں پورے پورے داخل ہو جانا، شیطان کے راستوں کی پیروی نہ کرنا، وہ تمہارا دشمن ہے۔ ایک اللہ نے کہا لوگوں پاک اور طیب کھانا، اس میں شیطان کی نہ ماننا، یہ تمہارا دشمن ہے۔ واللہ ایک ایک چیز دیکھیں۔ میں نے ایک جمعہ پڑھایا تھا، میں نے کہا تھا ہماری زکوٰۃ غلط ہے، بہت سارے ساتھی اس کے اوپر پریشان بھی ہوئے تھے۔ میں آج آپ سے پھر کہوں گا اپنے معاملے کو دیکھیں، اصلاح کر لیں۔ آج جہاں پر سود ہے اللہ کے لیے اس سے کنارہ کش ہو جائیں۔
جہاں پہ صدقہ نہیں ہے وہاں پہ اپنے آپ کو صدقے میں لے آئیں. آخری دن ہے نا, واللہ یقین جانے جاتے ہوئے یہاں سے جو اللہ توفیق دے ایک سودا کرتے ہیں یار اللہ کے ساتھ. کیا مشکل ہے آپ کے لیے؟ کسی کا 4 قدموں پہ گھر ہوگا, کسی کا 10 قدموں پہ گھر ہوگا. ایک دفعہ یہ کیفیت پیدا کر لیں جو ابو بکر صدیق کی تھی کہ اپنا سب کچھ اللہ کے لیے دے گئے تھے. جیب میں کیا ہوگا؟ کسی کی جیب میں 5 ہوگا, کسی کی جیب میں 10 ہوگا. کہہ رہے یا اللہ چلو وہ تو اتنا تو نہیں کر سکتا, ابھی اتنا کو کر لیتا ہوں, وہ ابو بکر والا سودا جو اس نے تیرے ساتھ کیا تھا میں بھی کر جاتا ہوں. میرے بھائیوں غور کریں, اپنی اولادوں پر غور کریں. یہ جاتے ہوئے لمحات ہیں, میں آپ سے کچھ باتیں کر رہا ہوں. اپنی اولادوں پر غور کریں. کہاں کہاں پر آپ اپنی اولادوں کو پڑھا رہے ہیں, کن کن کلچر کے اندر ان کو انڈیر رہے ہیں. رمضان کے اندر جو پنچایتیں, جو چیزیں فیصلے کے لیے میرے پاس زیادہ آئیں, ان میں سے ایک کیس یہ بھی ہے کہ بچیوں کے گھروں سے بھاگنے کے واقعات بہت زیادہ. میرے بھائیوں یقین جانے کہ اس کے اوپر غور کریں اور ایک معاشرتی لڑائی کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں. یہ غزوہ ہے, یہ جنگ ہے, یہ آپ کا اسلام کے لیے کھڑے ہو جانا ہے. ان چیزوں پر تدبر کیجئے, ان پر غور کیجئے, سودا کیجئے اپنے رب کے ساتھ. اس رمضان کے آخر میں اللہ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.